اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی انسان کی فطرت میں رسی بسی ہوئی ایک چیز ہے جو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، چاہے وہ دنیا کے جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی گزرے، اس کی بہت کامیاب زندگی گزرے۔ تو اس حوالے سے ہم آج دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو پروردگار عالم کی طرف سے جاویدانی منشور کے طور پر پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، پروردگار عالم نے جس چیز کو کامیابی قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوئی 8 قسط آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس میں قرآن میں جس کو کامیابی قرار دیا گیا ہو اس کو بیان کریں گے۔ یعنی جس کو قرآن نے کامیابی قرار دیا ہے اس کو یعنی وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر قرآن مجید نے اس کو کامیاب شخص قرار دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے قرآن مجید نے کن لوگوں کو کہا ہے کہ کامیاب، یعنی اب یہاں پر کامیابی سے مراد صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، دنیاوی کامیابی لازماً ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، انسان کی اخروی کامیابی بھی یہاں پر پنہا ہے۔ تو قرآن مجید کے میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے کن چیزوں کو کامیابی قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کامیابی کا قرآنی پہلا اصول ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، جب تک ہم غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک کیا ہے، ہماری زندگی کامیاب زندگی نہیں قرار پائے گی۔ یعنی غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ غیب پر ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ انسان اندیکھی چیزوں پر یقین کریں۔ دیکھیں، اب اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے سامنے کوئی خبر لے کر آتا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، البتہ کہ وہ بندہ اگر کوئی سچا ہو، وہ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے، تو ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے کے مترادف ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی اگر ہم غیب پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو مختل ہو جائے گی۔ مثلا آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دار آنے والا ہے، ہم اس کی بات کو نہ مانیں تو ہمارا گھر رشتہ دار آئے گا لیکن ہم اس کی تیاری میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے زمانے کے امام کے بارے میں کیا ہے، غیبت ہے، امام الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کیا ہے، غیبت میں ہے، امام ہے، اور غیبت میں ہمیں اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو شاید ہماری ایمان میں کمزوری کی ایک علامت ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے الذین یؤمنون بالغیب کا اتم مصداق سب سے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی غیبت پر ایمان لائے۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بے شک میں اور آپ نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن خدا کے آثار، پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا کو خلق کیا ہے، تو اس خلقت کے جو آثار ہیں وہ آثار کو دیکھ کر ہم اس خالق تک جاتے ہیں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے پروردگار عالم کو دیکھا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان دیکھے کسی خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ کیا ہے، باطنی آنکھوں سے، یعنی معرفت کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اگر میں اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کا پہلا اصول کیا ہے، ایمان بالغیب، یعنی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے وجود پر اطمینان جب تک نہیں رکھیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عزیزان دیکھیں، اگر ہم اس کے مالک کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے مالک پر ایمان نہیں رکھیں گے جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں سے نوازا ہے، اتنے خوبصورت پہاڑ اللہ نے دیے ہیں، اتنے خوبصورت قسم کے کیا ہے پھل پھول، مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ دریا دیے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، اتنی ساری نعمتیں دینے والے پروردگار پر جب تک میں اور آپ یقین نہیں رکھیں گے تب تک ہم دنیا کے جس فیلڈ میں جتنی کامیابی حاصل کریں
لیکن ہم کامیاب نہیں قرار پائیں گے۔ اس وجہ سے قرآن کا پہلا اصول کیا ہے، ایمان بالغیب کیا ہے رکھنا ہم پر بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے دوسرا اصول قرآن مجید کے پہلے پارہ میں جو ارشاد رب العزت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کی ادائیگی۔ دیکھیں چاہے جس انسان کا تعلق دنیا کے جس فیلڈ سے ہو، ولو وہ انجینئر ہو سکتا ہے، ولو وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ولو وہ پائلٹ ہو سکتا ہے، ولو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے جب وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقیمون الصلاۃ، یہ دوسرا قرآن کا اصول ہے کہ وہ کیا ہے، نماز کو ادا کرے۔ اب نماز کیا ہے، ہم مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ اگر ہم پروردگار عالم کے سب سے پہلے ہم نے اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہے، یقین رکھنے کے بعد اس کے ساتھ رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پروردگار نے رابطے کا جو سلسلہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے، نماز کی ادائیگی کی صورت میں۔ یعنی میں اور آپ اگر واقعاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو ہمیں یہ دوسرا اصول بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دوسرا اصول یہ ہے کہ کیا ہے، ہم نماز ادا کریں۔ جب تک ہم نماز نہیں ادا کریں گے، ولو دنیا کے جس فیلڈ میں جتنا پیسہ کمایا ہو، جتنی شہرت کمائی ہو، جو کچھ بھی کیا، لیکن اسے حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ نے جو دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرے۔ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ کیا ہے، انفاق کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دولت اللہ نے دی ہے، اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو علم بانٹے، اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو دولت بانٹے، اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو دوسروں کی مدد کے ذریعے سے کیا ہے، انفاق کرے۔ ينفقون یعنی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت سے کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہو تاکہ وہ کامیاب قرار پا سکے۔ اور اس طرح سے تیسرا اصول قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ چوتھا اصول کہ وہ اللہ کی کتابوں پر، یعنی اللہ نے جو منشور دیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، انسان کو بنایا، یہ ساری چیزیں کی، لیکن اس کے لیے کوئی اصول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یعنی کتابوں پر بھی ایمان لے آنا، کتابوں جو رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان لانا، یہ لازمی امر ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جو پانچواں اصول قرآن نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اولئک ھم المفلحون کی سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے، اس کا یہ پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لے آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھے جتنے بھی لوگ آئے ہمارے نظروں کے سامنے، ہزاروں لوگ ہم سے اوجل ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ اس مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ تو یہ زندگی ہماری جاودانی نہیں ہے، یہاں پر ہمیں ہر وقت نہیں رہنا، بلکہ یہ ایک پل کی طرح ہے۔ جب تک میرا اور آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو تب تک ہم کامیاب قرار نہیں پا سکیں گے۔ یاد رہے یہ جو کامیابی کے اصول ہے یہ دنیا کے کسی خاص فرد کے ساتھ، خاص شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو بھی انسان ہیں اس انسان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر واقعاً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ 5 اصولوں کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاکہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے۔ پروردگار عالم نے جس میں یہ 5 کوالٹیاں ہو، جس میں یہ 5 اصول جس نے اپنائے ہو، اس کے بارے میں میں آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ رب العزت جو کائنات کا مالک ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعاً کامیاب لوگ قرار پائے ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ